حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب اسلام آباد کے میں ان کو انتظامیہ اور اپنی جانب سے دل کی تنخواہ کے خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران وقار، اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کو کیا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ ان کی آمد سے پہلے دوہرا نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی وحدانیت، رب کی توحید بیان کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ تکبیر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے رسالت کی گواہی دینی ہے، مصطفیٰ سے محبت کا اعلان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ تمام اسرار ذوق شوق ادب اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ کہا معراج کی شب خدا نے محبوب سے اپنے، کہا معراج کی شب خدا نے محبوب سے اپنے، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے بادشاہی، غلام مصطفیٰ کی ٹھوکروں میں ہے بادشاہی، غلامی کے عوض شاہی کا سودا ہو نہیں سکتا۔ مدینے پہنچ کر کوئی سائل نامراد آئے، مدینے پہنچ کر کوئی منگتا خالی لوٹے، میری سرکار سے یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ حسینوں مہجبینوں نازنین بہت سے ہیں،
حسینوں محجبینوں نازنین بہت سے ہیں مگر میری سرکار جیسا کوئی ہو اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ارض و عجم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام سادات نظام صنافان رسول تمام معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زندگی میں آج بابرکت باعظمت ختم نبوت کانفرنس میں حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مبارک مہینے کی بہاریں برکتیں رحمتیں ملت اسلامیہ ان سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس طرح ایک مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے اس طرح ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری کائنات میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ تمام نبیوں رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی، وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے اور ایسی امتیازی شان عطا فرمائی، ایسی نرالی اور انوکھی شان عطا فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی تمنائیں اور دعائیں کرتے رہے۔ لہذا ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین قائد المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے سنانے کے لیے آپ لوگوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ سالانہ کی بنیاد پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ کی عظمت اور شان کے ڈنکے تو ہر زمانے میں بجائے گئے، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، آپ کا ذکر مبارک کیا گیا۔ دیکھیں عمدہ القاری شرح صحیح بخاری بڑی مستند کتاب ہے، اور بندہ ناچیز نے مسجد نبوی کی لائبریری میں بھی اس کتاب کو پڑھا، مسجد حرام شریف کی لائبریری کے اندر بھی یہ بخاری شریف کی عمدہ ترین شرح عمدہ القاری شرح صحیح بخاری، اس میں امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، اور بے شمار سیرت نگاروں نے اس واقعہ کو لکھا ہے، اور امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ
جس کا لقب تھا تبہ اول۔ تبہ اول بادشاہ جو یمن تھا وہ اپنے بہت بڑے قافلے کے ساتھ وزٹ کو جاتا ہے، اپنی سلطنت کے دورے پہ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ جا پہنچتا ہے۔ مکہ شریف سے وہ سرزمین مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ آتا ہے اس کتاب میں کہ اس کے قافلے میں 400 علماء تھے، دانشور تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے، سمجھدار اور دانشور لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ 400 علماء دانشور حکمت والے اس کے قافلے میں تھے۔ جب مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، وہاں سے قافلہ تبہ اول بادشاہ کا آگے گزرنا چاہتا ہے۔ وہ 400 علماء کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، ہم یہاں پر ہی رہیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ مزید آگے جانے سے ہم معذرت کرتے ہیں، ہم یہیں پہ بسیرا کریں گے، یہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ بادشاہ کو اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تبہ اول بادشاہ جو قافلے سمیت سرزمین مدینہ منورہ پہنچا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے 1000 سال پہلے، آقا حضور کی ولادت سے 1000 سال، 100 سال کی بات نہیں، 1000 سال پہلے وہ 400 علماء اس کے قافلے میں تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم یہیں پہ رہیں گے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میرے ساتھ مزید آگے میرے قافلے میں کیوں نہیں جانا چاہتے، یہاں پہ انہوں نے کیا رکھا ہے، ان کو کون سی چیز مل گئی۔ ان 400 علماء نے کہا تھا آقا حضور علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے، انہوں نے کہا اے بادشاہ، جو ہم نے آسمانی کتابوں سے معلومات حاصل کی ہیں، جو ہمارے پاس علم ہے، وہ علم یہ بتاتا ہے کہ جو آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے، امام الانبیاء آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے، وہ پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوں گے لیکن ہجرت کر کے اس جگہ پہ آئیں گے، ہجرت کا ان کی مدینہ منورہ بنے گی۔ لہذا اے بادشاہ، ہم چاہتے ہیں ہم ان کی آمد کا انتظار کریں، ان کی آمد کا استقبال کرنے کی ہو سکتا ہے ہمیں سعادت مل جائے، آمد مصطفیٰ کو مرحبا کہہ سکے۔ اے بادشاہ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم یہاں پہ رہیں گے، یہاں پہ مر جائیں گے اور یہاں پر دفن ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ نبی تشریف لائے جو آخری نبی ہیں، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں تشریف لائے تو ہم ان کی زیارت کریں گے، ان کا پرتپاک استقبال کریں گے، ان کی آمد کو مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں نہ آ سکے تو پھر اتنا ہوگا کہ ہماری نسلوں کو یہ سعادت مل جائے گی، ہماری اولاد کو یہ سعادت مل جائے گی کہ وہ آخر الزمان نبی کا استقبال کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی دھیان دے، اپنی اولاد کی تربیت پر بھی دھیان دے، اپنی نسل کو سنبھالے، اپنی نسل کو تربیت یافتہ بنائیں، قرآن سنت کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات سے مشاہد کریں۔ وہ پڑھے لکھے تھے 400 علماء، انہوں نے کہا بادشاہ، اگر ہمیں نصیب نہ ہوا حضور علیہ السلام کا استقبال کرنا، حضور علیہ السلام کی آمد پہ مرحبا کہنا، ہماری اولاد کو یہ سعادت مل جائے گی، اولاد کو یہ خوش نصیبی حاصل ہو جائے گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے اور ان کی زیارت کریں گے، خدمت کریں گے، اور ہمیں یہ میسر آ جائے گی کہ ہم جس زمین میں دفن ہوں گے، آخر الزمان نبی اس زمین پر قدم رکھا فرمائے۔ اس زمین میں جہاں دفن ہوں گے، اس زمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھیں گے۔ یہ آخر الزمان نبی کی شان ہے، یہ آخری نبی کی شان ہے، خاتم النبیین کی
حضور علیہ السلام کے بارے میں 1000 سال پہلے استقبال کی تیاریاں. آپ بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کسی تاریخ دان سے پوچھے تو صحیح، کوئی دنیا کی تاریخ اور ہسٹری کی بک بتاتی ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا دنیا میں آیا ہو جس کے استقبال کے لیے 1000 سال پہلے سے لوگ تیار بیٹھے ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا انسان آیا؟ پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا. یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے، یہ آپ زمان نبی کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال پہلے استقبال کی تیاریاں. اور بادشاہ نے ساتھ یہ بھی کہا، اچھے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، محبت والے بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں. اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے جذبہ عشق رسول کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. تم اللہ کے نبی سے پیار، آخری نبی سے پیار اور محبت قدم بڑھتے ہو، میں تمہارے اس جذبے کا احترام کرتا ہوں. اور اس بادشاہ نے اس کتاب میں لکھا ہے جو بیت اللہ شریف کی لائبریری میں بھی موجود اور مسجد نبوی کی لائبریری دنیا جہان کی بڑی لائبریریوں میں ملتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے علماء کرام کے لیے 400 علماء تھے، 400 رہائشیں بنوائی، 400 گھر بنوائے. اور اس نے ساتھ کیا کیا؟ ان کو خرد و نوش کا، کھانے پینے کا، راشن کا پورا سامان کا بندوبست کر کے دیا، اور ان کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کر کے دیا. یہ حکمران ہے، شادی بیاہ کا بھی بندوبست کیا، کھانے پینے کا بھی کیا، مکان بھی بنا کر دیے، اور 400 علماء کے لیے مکان بنائے. اس بادشاہ نے کہا اس آخر زمان نبی کے لیے بھی گھر بناتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے مدینہ منورہ میں طبہ اول بادشاہ نے حضور کے لیے رہائش گاہ بنایا. حضور کا گھر بن چکا اور اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھ کے دیا، مکتوب. یہ سارا واقعہ اس کتاب میں موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. اس کے اندر اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں، اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں. یہ ہے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے. حضور علیہ السلام نے بھی 1000 سال بعد پیدا ہونا تھا. آپ کے عاشق لوگ، محبت کرنے والے، ایمان لانے والے ہر زمانے میں رہے، ہر علاقے میں رہے، اور شاہ و گدا رہے، امیر غریب رہے، ہر طبقے میں ہوئے. اس بادشاہ نے اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھ کے دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. 400 علماء کے سربراہ کو وہ مکتوب دیا. اس لیٹر میں آقا حضور پر اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ، آقا حضور کی ختم نبوت پہ ایمان. طبہ اول بادشاہ نے لیٹر لکھ کر آخر زمان نبی پر ایمان لانے کا ذکر کیا. حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھی لکھا، اور 400 علماء کے سربراہ سے کہا کہ آپ یہ میرا لیٹر لے لیں، اگر تیری زندگی میں وہ آخر زمان نبی تشریف لائے تو میری طرف سے یہ سلام کا نذرانہ پیش کر دیں. اگر تیری زندگی میں نہ آئے، اپنی نسل کو یہ وصیت کر جانا کہ یہ نسل در نسل میرا لیٹر، میرا خط اس طرح آگے چلتا جائے. جس کی زندگی میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، میری طرف سے یہ سلام کا نذرانہ پیش کر. یہ ہے ہمارے نبی کا میلاد، یہ ہے میلاد حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مسلمان، اور میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا طبہ بادشاہ کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالی نہ دینا، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ میرا غلام بن چکا ہے، میرے اوپر وہ ایمان لا چکا ہے، اس نے اسلام ظاہر کیا ہے، اس نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، وہ مومن ہے میرا. حضور نے فرمایا اس کو گالی نہ دینا، کوئی بھی بندہ اس کو گالی نہ دینا.
تبا ابر بادشاہ، اس لیے کہ وہ میرا غلام بن گیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لیٹر جو اس نے دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، آپ کی آمد کے تذکرے ہوئے، اس وقت جو 1000 سال بعد جو 400 علماء کے سربراہ کے خاندان کے پاس وہ امانت تھی لیٹر بادشاہ کا، انہوں نے کہا کہ کوئی بندوبست کیا جائے کہ یہ لیٹر پہنچایا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ابو لیلہ نامی شخص کو وہ لیٹر دیا کہ ابو لیلہ نامی شخص کو، اور وہ لیٹر لے کر گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ابھی جا کر اس نے حضور علیہ السلام کا تعارف کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی علامتیں نشانیاں اس نے ساری معلوم کرنا تھی، اپنا پھر تعارف کروانا تھا، پھر لیٹر پیش کرنا تھا جو ڈاک دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ ابو لیلہ نامی شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آقا حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزر ہوتا ہے، ابھی تعارف نہیں ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے۔ حضور نے فرمایا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے، ومعک کتاب تبا اول، اور تبا اول بادشاہ کا لیٹر تیرے پاس ہے۔ ختم نبوت نبوت کی شان 1000 سال پہلے لیٹر لکھا گیا، نسل در نسل آیا، اس ٹائم کو اور ذرائع بھی نہیں تھے، آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص چھپا کر گیا، ابھی اس نے بتانا تھا میں کون ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ابو لیلہ ہے، تیرے پاس وہ لیٹر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو لیلہ صاحب حیران ہو گئے، ابو لیلہ صاحب حیران ہو گئے کہ میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، ابھی بات چیت نہیں ہوئی، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے پاس لیٹر ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو لیلہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں، چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے چہرے پر کوئی جادوگری کے آثار نہیں ہے، یہ جادوگر بھی نہیں لگتے، انہوں نے پہچان کیسے لیا، یہ تو جادوگر بھی نہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام ابو لیلہ ہے، میرے پاس تبا اول کا لیٹر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جب ابو لیلہ کی حیرانگی کو دیکھا، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، انا محمد وہاں کا کتاب، میرا نام ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا لیٹر تبا اول کا جو میرے نام کا لیٹر ہے وہ لیٹر مجھے دے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب یہ تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر عرش پہ ہے تیری گزر، یا رسول اللہ آپ تو معراج کی رات عرش پہ چلے گئے، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں، دنیا جہاں کی ملکوت و ملک کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، آپ ہر ایک کو جانتے، ہر ایک کے عمل کو جانتے، ہر ایک کی ذات کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھے سلام پیش کرتا ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی، حضور فرماتے ہیں محبت والوں کا سلام میں خود سنتا ہوں، محبت والوں کا سلام میں خود سنتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے، فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ خدمت کرتا ہے، حضور تو جانتے پہچانتے ہیں، وہ روزہ پاک میں اپنی ڈیوٹی دے کر اسے کرتا ہے، آقا حضور آپ کا فلاں امتی، فلاں اس کے باپ کا نام ہے، فلاں دادے کا نام ہے، خوش نصیب ہو جو درود شریف پیش کرنے والا خوش نصیب ہے، اس کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی دادے کا نام بھی،
1000 سال پہلے لیٹر لکھا گیا، آپ نے اس لیٹر کو بھی پہچان لیا، لیٹر لانے والے کو بھی پہچان لیا۔ یہ 400 علماء تھے جن سے مدینہ منورہ آباد ہوا تھا۔ یہ مدینہ شریف کے رہائشی، آج یہ لوگ کہتے ہیں نا مدینہ شریف کے رہائشیوں کے اندر محبت بڑی ہے، انس بڑا ہے، پیار بڑا ہے۔ جو جن لوگوں کو حاضری نصیب کو اللہ کرے ہم سب کو حاضری نصیب ہو، جو مدینہ شریف کی سرزمین پہ لوگ پہنچتے ہیں، مدینہ شریف کی آب و ہوا، مدینہ شریف کا پورا ماحول استقبال کرتا ہے، محبت کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ بندوں کی مدینہ شریف کے رہنے والوں کی باقاعدہ طور پر ان کی زبانوں کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے، مٹھاس پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ان 400 علماء کی اولاد سے، یاد رکھیں، ان 400 علماء کی اولاد سے ہیں، جو 400 علماء 1000 سال پہلے میرے نبی کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے۔ ہم تو حضور کی امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن نہ منائیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا نہ کہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، آپ ہر زمانے میں ہر اللہ کے نبی پیغمبر تذکرے کرتے رہے، ہر امت حضور کی ختم نبوت کی شان بلند، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بلکہ جو بنو نجار قبیلہ ہے مدینہ شریف کا، وہ ان 400 علماء کی اولاد سے بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے گھر بھی بنوایا گیا نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ شریف، بخاری شریف میں آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام 24 دن راتیں قباء شریف میں ٹھہرے، جو مدینہ شریف سے پہلے ہے مسجد قباء شریف، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر وہ بنو نجار کے لوگ آئے تھے حضور کا استقبال کرنے، اور انہوں نے کمال کر دیا تھا، متقلدین بالسیوف، جو اس دور کا دستور تھا، ماحول تھا کہ کوئی بڑی شخصیت آتی تو اس کا استقبال کرتے، تلواریں حمایل کر کے، تلواریں لٹکائے ہوئے آئے، آقا حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے آئے، تو صرف مرد ہی نہیں آئے تھے، بچیاں بھی حضور کا استقبال کرتے۔ سنیت الوداع وادی پر اس پہاڑی پہ مدینہ شریف کے بنو نجار، یہ قبیلہ 400 علماء کی اولاد سے تھا، ان کی بچیوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھا۔ اس وجہ سے میں آپ کو نکتہ اور اشارہ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد میں توجہ دیں، اپنی اولاد کو سنبھالیں، اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھیں، انہیں حضور کا عاشق، حضور کا غلام بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کا درس دیں۔ وہ 400 علماء کی اولاد سے بنو نجار گئے تھے حضور کا استقبال کرنے، اور بچیاں نے سنیت الوداع پہ کھڑی ہو کر یہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارے پاس آج 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام آئے ہیں، 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، اب ہمارے اوپر حضور کی آمد کا شکر بجا لانا ضروری ہو گیا، ہم پر واجب ہو گیا، واجب الشکر علیہ، حضور کی آمد کا شکر بجا لانا واجب ہو گیا، ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو لے کر آئے 400 علماء کی اولاد سے بنو نجار کے لوگ، حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی مبارک پر تشریف فرماتے، توجہ کریں، یہ بخاری شریف جو قرآن کے بعد مشترک کتاب اس کے کلمات ہیں، آقا حضور علیہ السلام اونٹنی مبارکہ پر تھے، وَأَبُو بَكْرٍ رِضْقُهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل یار غار اور یار مزار بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تشریف فرما، اور بنو نجار کے لوگ کدھر تھے؟ بنو نجار اولا، حدیث شریف کے کلمات اولا، ارد گرد چاروں طرف استقبالی ٹیم تھی، استقبالی جلوس تھا، حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے والے چاروں طرف تھے، حضور علیہ السلام کے نعرے لگاتے لگاتے مدینہ شریف